آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ساتھ آسان عام لفظوں میں اس آیت کا معنی یہ بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کچھ آیت مبارکہ جن کے بطور خاص پس منظر کچھ شان نزول بھی بیان کیے ہوئے ہیں، تو ان پر کچھ کلام اور کچھ گفتگو کی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ الحمدللہ بالترتیب جاری ہے، اور 7ویں پارے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 56 تک یہ سلسلہ چلا ہے، اور آج کے اس پروگرام میں ہم آیت نمبر 57 سے 57 سے اپنے اس درس کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ اول تاخیر آپ پروگرام میں شامل رہیں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت سی آیات مبارکہ، ان کے ترجمہ اور تفسیر ہمیں سیکھنے کو موقع ملے گا۔ سورۃ الانعام کی جن آیات مبارکہ کا یہ درس جاری ہے، اس میں بکثرت کفار نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت کا انکار کیا، آپ کو معاذ اللہ جھٹلا دیا، اور قرآن پاک کو جھٹلایا، قرآن پاک کو نہ مانے، اللہ پاک کو نہ مانے، انہی کے حال و احوال اور جو مختلف طرح کے کفار نے مطالبے کیے، ان مطالبوں کو بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا اور ان کا رد فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیتوں کو نازل کیا۔ یعنی گویا کہ جب مشرکین کسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں اور وہ تقاضا ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ خود ہی تمام ہلاکت میں پڑ جائیں، ہلاک ہو جائیں، تو اللہ پاک نے اسے بھی یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی تقاضے اور کئی مطالبے وہ تو پورے کیے، اور آپ نے باقاعدہ اپنے معجزات دکھائے، ان مطالبوں کو بھی پورا کیا، معجزات بھی دکھائے، مگر کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ آپ سے مطالبہ کیا جاتا تو پھر آپ خاموش ہوتے تو اللہ پاک اس کا جواب دیتا۔ یعنی کئی مطالبے ایسے کیے کہ ہم پر عذاب نازل ہو جائے، ہم پر پتھر برسنے شروع ہو جائے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے جو ان کے ساتھ چلتا ہو، یہ ہماری طرح عام نارمل روٹین میں نہ رہیں، وہ اللہ کے نبی اور رسول تو وہ ہوں گے کہ جو عام لوگوں سے ہٹ کر ہوں گے۔ طرح طرح کے انہوں نے تقاضے کیے۔ 57 نمبر آیت مبارکہ سورۃ الانعام میں اس پر بھی ایک مطالبہ تھا جس کے رد میں اللہ پاک نے یہ حکم نازل فرمایا اور ان کو گویا کہ جواب دیا گیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قُلْ لَوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، تم فرماؤ میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، اور تم نے اسے جھٹلایا ہے۔ جس عذاب کے آنے کی تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو، مطلب عذاب کے آنے کی، وہ میرے پاس نہیں ہے، حکم صرف اللہ ہی کا ہے، وہ حق بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم فرماؤ اگر وہ عذاب میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ ختم ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تو ایک روشن دلیل پر ہوں، یعنی میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا نازل کیا ہوا کلام ہے، یہ بھی روشن دلیل ہے۔ اللہ نے مجھے نبوت اور رسالت عطا فرمائی، اس کی ساری یہ روشن دلیل ہے۔ میں تو ہدایت پر ہوں اور میرے پاس وہ روشن دلیلیں ہیں۔ اب ہوا یہ کہ کفار کہنے لگے کہ اگر آپ ہی حق پر ہیں تو پھر آپ جو عذاب سناتے ہیں نا تو آپ جلدی کریں، بس وہ عذاب آ جائیں ہمارے اوپر۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عذاب دینا میرا کام نہیں، وہ تو اللہ کا کام ہے جب چاہے۔ ہاں اللہ پاک نے اپنے نبیوں کی دعاؤں کی وجہ سے جس قوم کے بارے میں دعا کی تو وہ قومیں تباہ ہوئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ نے دعا کی تو وہ قوم نوح تباہ ہوئی، جن کے بارے میں کہا کہ یہ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ عذاب میں ان کو مبتلا کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو فرعون اور اس کی قوم وہ تباہ ہوئے۔ اسی طرح اور قومیں ایسی ہیں کہ جو تباہی ہوئیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگ دیتے اور فرما دیتے کہ یہ کفار مکہ یہ تباہ و برباد ہو جائیں تو ایک لمحے کی بات تھی، وہ دعا تو قبول ہی ہونی تھی اور وہ تباہ و برباد ہو جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تم جس چیز کی جلدی مچا رہے ہو وہ اللہ کے دستے قدرت میں، وہ اللہ کے اختیار میں۔ ہم نبی پاک علیہ السلام کے اختیار میں دعا ضرور ہے کہ آپ دعائیں ضرور فرمائیں اور کہیں کہ یا اللہ یہ تباہ ہو جائے، لیکن آپ نے ایسی دعا بھی نہیں فرمائی، عمومی معاملات میں آپ نے ایسی دعا نہیں فرمائی۔ تو یہ کفار جلدی مچانے لگے تو ان کو ایک دلیل کے طور پہ سمجھایا گیا کہ یہ اگر عذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے کہ اگر یہ جس کی تم جلدی مچاتے ہو وہ میرے پاس ہوتا تو پھر میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، باقی وہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالات میں اس کی دعا نہیں کی، نہ دعا مانگی کہ یہ قوم تباہ ہو جائے۔ اور اللہ پاک نے عذاب کیوں نہیں بھیجا؟ ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے ایک حصہ ملا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں، آپ ان میں موجود ہیں۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ انہیں عذاب کے اندر مبتلا کرے، یعنی حضور علیہ السلام کا یہ صدقہ انہیں ملا۔ تو یہ کفار کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک جو عفو فرما رہا ہے، اللہ پاک جو درگزر فرما رہا ہے، اس سے سیکھ کر سمجھ کر اسلام کی طرف آ جاؤ، ایمان کی طرف آ جاؤ، نہ اس مہلت کو یہ سمجھ لو اور اس ڈھیل کو یہ سمجھ لو کہ اب کچھ ہونے والا ہی نہیں ہے۔ یہ ان کی حماقت تھی، بے وقوفی تھی۔ بہرحال اس کا ذکر اللہ پاک نے یہاں فرما دیا اور کہہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے فرما دیں کہ تم جو جلدی کرتے ہو یہ معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور غیب کی کنجیاں، چابیاں اسی کے پاس ہیں، ان کو صرف وہی جانتا ہے، اور جو کچھ خشکی اور تری میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا، نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے مگر وہ ان سب کو جانتا ہے، اور کوئی تر چیز نہیں اور نہ خشک چیز مگر وہ ایک روشن کتاب میں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بات بھی ارشاد فرما دی گئی کہ غیب کی چابیاں یہ اللہ کے پاس ہے۔ ایک زمین کے اندر کہیں نیچے چھپا ہوا کوئی دانہ اس اندھیرے میں، اس تاریکی میں، رب اس کو بھی جانتا ہے۔ کوئی درخت کا پتا نہیں گرتا مگر رب اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ پاک کے علم کے حوالے سے فرمایا کہ یہ سارے جو غیوب کے علم ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے۔ وہ خشکی، وہ تری، وہ سب چیزوں کو جانتا ہے، اور نہ کوئی خشک نہ کوئی تر مگر قرآن میں اس کا بیان فرما دیا ہے۔ یاد رکھیں جو یہ آیت مبارکہ اور اس طرح کی کئی اور آیتیں مبارکہ ہیں جن میں غیب اللہ کے لیے ہے، ان آیات کا مطلب درست سمجھنا چاہیے، ورنہ بعض اوقات درست نہ سمجھنے کی وجہ سے آدمی اپنے عقیدے کے اندر کوئی خلل داخل کر بیٹھتا ہے۔ بعض غیب کی نفی نہیں ہو رہی، یہاں پہ بعض غیب کی نفی نہیں آ رہی کہ بعض بھی غیب اللہ نے کسی کو نہیں دیا، ایسا نہیں۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اندر علم غیب دینے کے حوالے سے، غیب کا علم دینے کے حوالے سے اللہ پاک نے دیگر آیات میں فرمایا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تمہیں عام لوگوں کو غیب پر مطلع کرے، مگر اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ ثبوت کی ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں رسولوں کو جس سے چاہا غیب کا علم دیا ہے۔
ایک اور مقام پر فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ تو ان آیات کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے نبیوں کو غیب دیا ہے، جسے چاہا اپنے نبیوں میں سے جسے چاہا اللہ نے غیب دیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ غیب کا علم کسی کو سرے سے ہے ہی نہیں، تو پھر ان آیات کا انکار لازم آئے گا۔ تو عقیدہ پھر کیا ہوگا؟ ایک آیت میں منع کیا جا رہا ہے، دوسری آیت میں ثبوت ہے۔ تو عقیدہ یہ ہے کہ حقیقی طور پر غیب کا علم، یہ ساری کنجیاں، یہ سب چابیاں، یہ سب غیب کے علوم، یہ اللہ رب العالمین کو ہی ہے۔ حقیقی ذاتی طور پر رب ہی ان کا جاننے والا ہے۔ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی بھی اللہ کے بتائے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے دیے ہوئے علم کے بغیر کوئی غیب کا علم نہیں۔ ان کو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، ان کو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ رب کے علوم غیبیہ وہ کتنے، اس پر کسی کو اطلاع نہیں ہے، لیکن جتنا اللہ نے چاہا اپنے پسندیدہ رسول و نبیوں کو عطا فرمایا۔ یہ آیات، دوسری آیات مبارکہ یہ اس کی واضح طور پہ بیان کر رہی کہ اللہ کی یہ شان نہیں عام لوگوں کو غیب دے، مگر رسولوں میں سے جسے چاہے اللہ چن لیتا ہے، انہیں دیتا ہے۔ اچھا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے سکھا دیا آپ کو وہ جو آپ نہیں جانتے تھے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان وہ جس نے قرآن سکھایا اور انسان کو پیدا کیا، تخلیق کیا، یا مراد انسانیت کی جان یعنی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علمہ البیان، اور انہیں بیان بھی سکھایا، یعنی جو کچھ قرآن میں ہے وہ بھی سکھایا ہے۔ اب قرآن تو یہ کہتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک اور تر ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن میں نہ ہو، اس روشن کتاب میں نہ ہو، اور اللہ نے یہ قرآن اپنے نبی کو سکھایا۔ تو یوں اللہ نے یہ علم اپنے محبوب کو بھی عطا فرمایا، اور قرآن میں فرما دیا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، جو آیات مبارکہ ہیں ان کے پورے پس منظر کے ساتھ ان کو سمجھنا چاہیے، ورنہ یہ یہود اور نصارہ کا طریقہ تھا کہ من پسند کی آیتوں کو لے لیں اور بقیہ کو چھوڑ دیں۔ انہی کے لیے کہا گیا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ تم کیا بعض پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کو انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو۔ تو جن آیات میں نفی کی گئی ہے کہ کوئی غیب کا علم کسی اور کو نہیں، مراد ذاتی طور پر اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ کی عطا کے بغیر کسی اور کو علم نہیں۔ تو دونوں آیات مبارکہ کو جب اپنے اپنے محمل پر دیکھیں گے تو پھر کوئی آپس میں کسی طرح کا اعتراض اور کوئی ٹکراؤ آپس میں نظر نہیں آئے گا۔ عقیدہ یہی ہے اللہ رب العالمین حقیقی طور پر مالک مختار ہے اور وہ تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین تمام غیبوں کا جاننے والا، ہاں جتنا چاہا اس نے اپنے نبیوں کو عطا فرمایا، اور پھر بطور خاص ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس کے لیے کئی احادیث طیبہ جو کہ بخاری شریف میں موجود ہیں، دیگر سیاستہ کی کتب کے اندر وہ احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ہمارے علماء نے تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ اس مسئلے پر پوری کتابیں وہ لکھی ہیں، اور خلاصہ عقیدے کا وہ میں عرض کر چکا ہوں۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کماتے ہو اسے جانتا ہے، پھر تمہیں دن کے وقت اٹھاتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری ہو جائے، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ یہاں پر جو بیان کیا جا رہا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، یعنی وہی ہے کہ جو تمہاری روحیں رات کو قبض کر لیتا ہے۔ مراد اس سے رات کا سونا ہے،
یعنی جب آدمی سوتا ہے، اس لیے نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے، موت کی طرح کہا گیا ہے۔ تو جب آدمی سوتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے تصرفات اور وہ سب چیزیں اب اس کی منقطع ہو جاتی، سب چیزیں اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ رب جو تمہیں رات کو موت دیتا ہے، فوت کر دیتا ہے، یعنی روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو، وہ کماتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ پھر یہ کیوں ہے، یعنی رات کا آنا، پھر دن میں تمہیں اٹھا دیتا ہے، پھر تم کام کاج کرتے ہو، رات ہوتی ہے پھر سو جاتے ہو، تاکہ وہ تمہاری عمر پوری ہو جائے، وہ مدت پوری ہو جائے، اور پھر اس کے بعد تمہیں لوٹنا اللہ کی طرف ہی ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو نیند اور اس کے بعد اٹھنا، یہ بھی ایک قیامت پر گویا کہ دلیل ہے کہ کفار یہ کہنے لگے کہ جب مر جائیں گے تو پھر کوئی نہیں اٹھے گا، پھر کون اٹھے گا، پھر کہاں قیامت، یہ وہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ ان کے رد پر ہے کہ اللہ تو تمہیں یہ نیند بھی دیتا ہے، پھر صبح اٹھا بھی دیتا ہے۔ تو یہ جو تمہارا نیند والا معاملہ تھا، یہ موت کی مثل ہوا۔ تمہارے تمام تر تصرفات وہ ختم ہو جاتے ہیں جب نیند میں آدمی چلا جاتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا۔ دنیا جہاں میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ محو استراحت ہے، وہ نیند میں ہے، اسے کچھ نہیں پتا، اس لیے سونے والے کو مرفوع القلم کہا جاتا ہے۔ اب جو نیند تھی، وہ وقت جو گزرا 5 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے، جو جتنا وقت گزرا، اس کے بعد دوبارہ تم جاگ گئے۔ تو یہی سمجھ لو کہ جیسے یہ تمہیں اللہ نیند دیتا ہے پھر اٹھا دیتا ہے، تو جو موت واقع ہوگی اس کے بعد بھی تمہیں اسی طرح اٹھا دے گا، اس کے بعد بھی اس طرح اٹھائے گا۔ اور عقیدہ قیامت رکھو، قیامت پر عقیدہ رکھو، اٹھنے پر، حشر و نشر، حساب کتاب، یہ تمام تر چیزیں ہمیں ہمارے یہ صرف سونے اور جاگنے کے اندر یہ دلیل کے طور پر سمجھا دیے اور بتا دیے۔ آگے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ توفتہ رسولنا وہم لا یفرطون، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ یہاں پر فرمایا اللہ پاک کی قدرت کاملہ، اور اس قدرت کا بیان ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر غالب رہتا ہے، نفع دے نقصان دے وہی عطا کرتا ہے اور وہی اپنی عطا کو روکتا ہے، یعنی وہی عزت دینے والا، وہی ذلت دینے والا، وہی موت دینے والا، وہی زندگی دینے والا۔ تو کوئی اس کے فیصلوں میں کوئی روک تھام نہیں کر سکتا، وہ غالب ہے اپنے بندوں پر اور وہ قادر مطلق ہے۔ ایک آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اپنے بندوں اس میں جس کو چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے بندوں پر غالب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یعنی اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو بنی آدم کے ساتھ ہیں اور ان کی نیکیاں اور ان کی بدی ان کو لکھتے ہیں، جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ سیدھی جانے والا وہ نیکی لکھتا ہے اور بائیں جانے والا وہ بدی اور برائی لکھتا ہے۔ تو یہ نگہبان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اسے بیان فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ بے شک یہ تمہارے اوپر جو محافظ ہیں، فرشتے ہیں، کرامن کاتبین جنہیں کہا جاتا ہے، اور وہ سب جانتے جو تم کرتے ہو۔ ایک مقام پہ قرآن میں ارشاد فرمایا مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار بیٹھا ہوا ہے۔ تو آدمی اپنے عمل، اپنی زبان، ایک ایک لفظ کو دیکھے۔ تو آیت میں فرمایا اللہ غالب ہے اور وہ نگہبان بھیجتا ہے، یعنی یہ کرامن کاتبین، اور آگے ارشاد فرمایا توفتہ رسولنا، ہمارے رسول، یہ کیا ہے، اس کو موت دیتے ہیں، یا رسول جمع بیان فرمایا گیا۔ روح قبض کون کرتا ہے؟ فرمایا کہ یہ ملک الموت ہے۔ رسول جو جمع ذکر کیا تو وہ ان کی تعظیم کے لیے یہ کلمات اس طرح ہے
یا اس سے مراد یہ ہے کہ رسول سے مراد وہ مددگار معاون فرشتے جو حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کی معاونت میں، کہ اللہ کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام جب اپنے ان معاون اور مددگار فرشتوں سے کہتے کہ فلاں کی روح قبض کرو، تو یہ لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب حلق کے قریب پہنچتی تو وہ ملک الموت وہ روح قبض کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے، یعنی یہ وہ عمل نہیں کرتے کہ جو انہیں حکم ہی نہیں دیا گیا یہ وہ کریں، یا جو حکم دیا گیا ہے یہ اس میں کمی کریں، ایسا نہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، اور یہ وہی کرتے ہیں جو ان کو امر دیا گیا، جو حکم دیا گیا، یہ وہی کرتے ہیں۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، پھر انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا مالک حقیقی ہے، سن لو اسی کا حکم ہے اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے تو یہ کیا کریں گے؟ یہ فرشتے ہی انہیں اس مقام تک پہنچا دیں گے، اور رب ہی حقیقی طور پر مالک ہے اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حساب لے گا۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ گرفت بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے۔ آدمی کو اپنے حساب کی تیاری میں رہنا چاہیے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی ایک عبث پیدا کیا گیا، تم اس کی طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ اور کہیں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں نے کیا یہ گمان کر لیا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے اس بات پر کہ ہم ایمان لائے اور انہیں کوئی کسی طرح کے آزمائش میں نہیں ہے۔ انسان کو یہ زندگی موت اللہ نے دی ہے تو اعمال کی پہچان کے لیے کہ یہ اچھے عمل کرتا ہے یا کیا کرتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں اللہ آزمائے، یہ موت اور زندگی کو اللہ نے بنایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اپنا حساب خود۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی دن بھر کا جو کچھ معاملہ ہوا نا تو اس کا ایک حساب کتاب بنا لے، ایک اپنی ایک کارکردگی بنا لے کہ میں نے آج دن میں کتنے اعمال اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی اور رضا والے کیے ہیں اور کتنے اعمال ایسے ہیں کہ جو نافرمانی والے کیے ہیں۔ تو ایک دن کی رپورٹ آدمی دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا کہ دن میں کیا کیا۔ اصل میں شیطان نے ہمیں اس کام میں لگایا ہوا ہے کہ ہم نیکیاں تو یاد رکھتے ہیں لیکن گناہ کے کام یاد نہیں کرتے، ہمارے سے جو نافرمانیاں ہوں گی وہ یاد نہیں کرتے۔ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا ہمیں یاد رہے گا، 100 مرتبہ پڑھ لیا ہم نے، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا، ذکر کر لیا، یہ یاد ہے، لیکن 1000 مرتبہ جو فضول باتیں کر لی ہیں اور اس میں کتنے گناہ والی باتیں کر لی ہیں وہ شیطان ہمیں بھلا دیتا ہے۔ تو اپنا حساب خود لینا چاہیے۔ رب تعالیٰ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، بہت جلد حساب لینے والا ہے، بہت جلد حساب لینے والا ہے، اس حساب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے وہ کہ جن کو نبی پاک علیہ السلام نے دنیا میں جنتی فرمایا، لیکن وہ اپنا جب محاسبہ کرتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے گویا کہ وہ کچھ بھی نہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو اللہ سے ڈراتے تھے، خوف دلاتے تھے اپنے آپ کو۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، تم فرماؤ وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی ہولناکیوں سے نجات دیتا ہے، تم اسے گڑ گڑا کر اور پوشیدہ طور پر پکارتے ہو، اور تم کہتے ہو اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ تم فرماؤ اللہ تمہیں ان ہولناکیوں سے اور ہر بے چینی سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ یہاں کفار اور ان مشرکین کا ذکر کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جب تم سمندر کی کئی ہولناکیوں میں، دریاؤں میں پانی کا سفر ہے یا عام خشکی کے سفر پہ جاتے ہو اور کہیں پھنس جاتے ہو تو تم اس وقت کس کو پکارتے ہو؟ اللہ کو پکارتے ہو۔
تم کہتے ہو کہ اللہ ہمیں اگر اس سے نجات دے دے ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے، ہم ایمان والوں سے ہو جائیں گے، اور اللہ تمہیں ان سمندر کی ہولناکیوں سے بچاتا ہے، وہ سفر کے اندر ان تنگیوں سے بچا لیتا ہے، ہر مصیبت اور پریشانی سے تمہیں چھٹکارا دے دیتا ہے، نجات دے دیتا ہے، مگر تمہاری حالت یہ ہے کہ تم پھر شرک کرنے والے بن۔ اور یہ یاد رکھیں کفار اس وقت بھی ایسی دعائیں کرتے تھے، اور یہ یاد بھی رکھیں کفار کی بھی دعائیں ایسی قبول ہوتی ہیں، بعض دعائیں ایسی کہ جو قبول ہوتی، میں مصیبت میں پھنسا ہے اور وہ مصیبت سے بچنے کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے تاکہ یہ سدھر جائے اور ایمان کی طرف آ جائے، ایسی کئی دعائیں ان کی بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایسے وقت پہ تو کہتے ہو کہ پھر اللہ سے دعا بھی مانگتے ہو، لئن انجانا من ہادہ، اگر اللہ اس سے ہمیں بچا دے، نجات دے دے تو ہم ایمان لے آئیں گے، شکر گزار بن جائیں گے، لیکن جب وہ نجات مل جاتی ہے وہ پھر ایسے ہو جاتے ہیں۔ تو انہیں یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ تم جس رب کو یہ قادر مطلق ایسے حالات میں مانتے ہو تو عام حالات میں بھی اسی رب کو قادر مطلق مانو، عام حالات میں بھی اسی رب کی عبادت کرو اور شرک کرنا یہ چھوڑ دو۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون۔ ترجمہ، تم فرماؤ وہی اس پر قادر ہے تم پر تمہارے اوپر سے تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا مختلف گروہ بنا کر آپس میں لڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں، یہاں اللہ پاک فرماتا ہے کہ رب تعالیٰ وہ قادر ہے اوپر سے عذاب بھیجے، قوم نوح پر عذاب ہوا، قوم لوط پر عذاب ہوا، اس طرح اور کئی قومیں جن کے اوپر سے عذاب آیا، یا نیچے سے تمہیں عذاب دے، فرعون غرق ہوا، قارون زمین کے اندر دھنسا دیا گیا، اس طرح اور جو عذاب آئے کہ جو نیچے تمہیں زمین سے تمہیں کوئی عذاب آئے، یہ بھی اللہ کے عذاب کی صورت ہے کہ اوپر سے عذاب آئے یا نیچے سے آئے، یا فرمایا کہ باہمی طور پر تمہیں ایسے گروہ بنا دے کہ تم آپس میں لڑ لڑ کے مر جاؤ، یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ہم بار بار اپنی آیتوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ ان کو کوئی عقل آ جائے، یہ سمجھ جائے، ان کو کوئی شعور مل جائے۔ اور یہ جو آپس میں گروہ بن کر لڑائیاں، یاد رکھیں کفار بعض اوقات اور مسلمان، یہ ہوتا ایسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پہ کچھ ایسی دعائیں مانگی کہ امت قحط کے اندر پوری مبتلا ہو کر ہلاک نہ ہو جائے، قبول ہوئی یہ دعا۔ لیکن جب یہ کہا کہ ان میں جنگیں نہ ہوں، ان میں کوئی آپس میں اختلافات نہ ہوں، یہ قبول نہیں ہوئی کہ ایسے واقعات ہوں گے اور یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہوتی ہے، یہ بھی ایک سزا ہے۔ جن خاندانوں میں لڑائیاں ہو جائیں، کتنی کوفت کی زندگی وہ گزار رہے ہوتے، بڑی کوفت والی زندگی گزار ہوتے۔ اللہ پاک مسلمانوں کو آپس میں اتفاق کی دولت عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور تمہاری قوم نے اس کو جھٹلایا حالانکہ یہی حق ہے، تم فرماؤ میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ یہاں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے اے حبیب، آپ کی قوم کے سرکش لوگوں نے اسے یعنی قرآن پاک کو یا نزول عذاب کو یہ جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے، اور آپ ان سے ارشاد فرما دیں کہ میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، میں نے تمہاری رہنمائی کر دی ہے، میں نے تمہیں بتا دیا ہے جو کچھ اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور جو پچھلی نشانیوں کو بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فریضہ نبوت، فریضہ رسالت ادا کرتے ہوئے وہ سب کچھ ان پر واضح بیان فرما دیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ آیات مبارکہ کئی جن میں ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کو ملتا ہے۔ اللہ پاک قادر مطلق ہے، رب کی قدرت کاملہ اور رب کی عظمتوں کا ہمیشہ مسلمان کو گنگانے چاہیے اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، ان عذابات سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی آیات نازل ہوتی تو وہ دعا میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی حقیقی معنوں میں خوف اور خشیت والی زندگی عطا فرمائے اور ہم قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے بن جائیں، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں شرک، کفر اور ہر طرح کی گمراہی سے ہمیشہ اللہ محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 66 تک
آج یہ درس آپ نے سماعت کیا ہے، انشاءاللہ اس سے اگلی آیت مبارکہ کو لے کر آئندہ پروگرام کے اندر حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک نور قرآن اور فہم قرآن ہم سب کو عطا فرمائے، نور قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن 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 آسان درس قرآن